السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی درجہ بندی یعنی کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے معاشرتی درجہ بندی کی تعریف اور وضاحت، معاشرتی درجہ بندی کے عناصر، جماعت اور ذات کا تصوراتی احاطہ، معاشرتی حرکت پذیری کی تعریف اور وظائف، معاشرتی حرکت پذیری کی اقسام اور عوامل۔ معاشرہ اپنے افراد کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ افراد کی مختلف درجوں میں تقسیم معاشرتی درجہ بندی کہلاتی ہے۔ ہمارے گرد لوگوں کے گروہ ہیں، کوئی گاؤں کا چودھری ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پٹواری ہے، کسی کی تعلیم ایم اے تک ہے تو کوئی پرائمری پاس ہے اور بہت سے ناخواندہ ہیں، کوئی کونسلر ہے تو کوئی مسجد کا امام، کوئی دکاندار ہے تو کوئی کمی۔ یہ سب افراد ایک دوسرے سے مختلف مراتب و درجہ رکھتے ہیں۔ گاؤں میں ان افراد کو ایک دوسرے پر فوقیت دی جاتی ہے، کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، کسی کو متوسط اور کسی کو ادنا۔ معاشرہ تمام افراد کو 3 درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ درجوں کی اس تقسیم کو معاشرتی درجہ بندی کہتے ہیں۔ یہ 3 درجے اس طرح سے ہیں: عمرہ جس کو ہم اعلیٰ طبقہ یعنی کہ اپر کلاس کہتے ہیں، متوسط یعنی کہ متوسط طبقہ جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، اور غریب یعنی کہ ادنا طبقہ جس کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی اب ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ اسٹریٹیفیکیشن یعنی کہ درجہ بندی لاطینی زبان کے ایک لفظ اسٹریٹیفیکیئر سے نکلا ہے جس کے معنی گروہ بندی یا جماعت بندی کے ہیں۔ اس کی تعریف ریزے کے انوائرل لکھتے ہیں: معاشرے کی مختلف مناصب کی بنیاد پر عمودی تقسیم کو معاشرتی درجہ بندی کہتے ہیں۔ ورٹیکل ڈویژن آف سوسائٹی آن دا بیسس آف سوشل اسٹیٹسز از کالڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ ڈونلڈ لائٹ کے مطابق افراد کی معاشی حالت، ذرائع اور مواقع کی بنا پر تقسیم کو معاشرتی درجہ بندی کہتے ہیں۔ پارسن نے کہا ہے کہ معاشرتی درجہ بندی ان افراد کے مختلف مراتب ہیں جو ایک مروجہ معاشرتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں اور معاشرتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بطور اعلیٰ و ادنا کے باہمی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس تعریف میں بتایا گیا ہے کہ معاشرتی زندگی میں افراد ایک دوسرے کے اوپر تہوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ سب سے اوپر والی تہ میں معاشرے کے اعلیٰ رتبہ کے افراد شامل ہیں، درمیانی تہوں میں متوسط درجے کے لوگ ہیں اور سب سے نچلی تہوں میں معاشرے کے غریب یعنی کہ ادنا درجے کے افراد رہتے ہیں۔ ان تمام درجوں یعنی تہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم ہے۔ ان سب درجوں کے درمیان معاشرتی تعلق قائم ہے۔ جو افراد ان درجوں میں شامل ہیں وہ مل کر ایک معاشرتی نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشرتی درجہ بندی کے عناصر۔ Factors are determinants of social stratification۔ معاشرتی درجہ بندی کے کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں کی بنا پر درجے بنائے جاتے ہیں۔ یہ عناصر یا اصول حسب ذیل ہیں۔ معاشی وسائل۔ معاشرتی درجہ بندی کے عناصر میں معاشی وسائل یعنی مال و دولت کا حصول شامل ہے۔ جس قدر کسی کے پاس مالی وسائل زیادہ ہوں گے اس قدر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ معاشرتی رتبہ۔ دوسرا عنصر معاشرتی رتبہ ہے۔ فرد کو معاشرے میں اس کے معاشرتی تعلقات کی وجہ سے جو رتبہ حاصل ہوتا ہے اس سے اس کی درجہ بندی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک فرد جس کے معاشی وسائل کمزور ہیں لیکن اپنے محلے اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اتنا مفید اور وسیع ہے کہ وہ لوگوں میں مقبول ہے، اس طرح اس کا مقام اس محلے کے اس امیر شخص سے بلند ہے جسے محلے کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ معاشرتی عہدہ یا طاقت اور اختیار۔ بعض اوقات معاشرہ بھی کسی فرد کو اعلیٰ ملازمت و عہدہ دے کر بااختیار بنا دیتا ہے جس سے اس کا رتبہ معاشرے میں بلند ہو جاتا ہے، جیسے ہائی کورٹ کا جج، ڈپٹی کمشنر، کالج کا پرنسپل، قومی و صوبائی کونسلوں کے ارکان وغیرہ۔ یہ اختیارات بھی اس کی درجہ بندی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ذات بھی ہمارے معاشرے میں معاشرتی درجہ بندی کی تشکیل میں مدد دیتی ہے۔ کچھ ذاتیں اعلیٰ درجہ سے تعلق رکھتی ہیں جیسے بلوچ، سید، تگا، راجپوت اور پٹھان، اور کچھ ذاتیں گھٹیا سمجھی جاتی ہیں جیسے دھوبی، نائی وغیرہ۔ لیکن ذاتوں کی بنا پر افراد کے مراتب میں امتیاز زیادہ تر دیہی علاقوں میں پایا جاتا ہے، بلدیاتی علاقوں میں بہت کم اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیشے۔ کچھ پیشے معاشرے میں اونچے مرتبہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسے تجارت، زراعت، صنعت اور اعلیٰ ملازمت، اور کچھ پیشے معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں جیسے کمین لوگ۔ اس طرح پیشوں کی بنا پر بھی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ تعلیم بھی ایک عنصر ہے جس کی بنا پر معاشرتی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ اعلیٰ درجہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور ناخواندہ افراد کا مقام معاشرے میں پست رہتا ہے۔ مقبولیت یا شہرت۔ ہمارے معاشرے میں فرد کا عوام میں مقبول ہونا بھی درجہ بندی کے رتبہ کو اثر انداز کرتا ہے۔ بعض افراد لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، ان کی شہرت ہوتی ہے، افراد ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں جیسے کوئی سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، کوئی کھلاڑی وغیرہ۔ جماعت یا طبقہ یعنی کہ کلاس۔ کارل مارکس کے قول کے مطابق جماعت یا طبقہ افراد کا وہ مجموعہ ہے جن کو دولت حاصل کرنے کی یکساں مواقع حاصل ہوں اور ان کا معیار زندگی واضح طور پر یکساں ہو۔ اس تعریف کی روح سے جماعت طبقہ یعنی درجہ کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں: ایک،
افراد کا مجموعہ۔ جماعت طبقہ افراد کا ایک مجموعہ ہے، یعنی ایک یا دو فرد پر منحصر نہیں بلکہ ایک گروہ ہے۔ یکساں وسائل، ان افراد میں وسائل حاصل کرنے کی یکساں صلاحیت موجود ہے اور ان کو وسائل حاصل کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ اس طرح سے مراد ان کے یکساں پیشے اور یکساں آمدنی کے وسائل مراد ہیں، جیسے ہسپتالوں کے ڈاکٹر اور کالجوں کے پروفیسرز وغیرہ۔ یکساں معیار زندگی، لوگ اپنے معیار زندگی کا اظہار تقریباً یکساں طور پر کرتے ہیں، یعنی ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ان کے ذرائع آمد و رفت، خوراک اور لباس سب ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ان خواص کی بنا پر ہم کالجوں کے پروفیسروں کو ایک جماعت کہہ سکتے ہیں، ملک کے انجینئر ایک جماعت کا درجہ رکھتے ہیں، ملک کے ٹھیکیدار ایک درجہ میں ہیں، فنی مزدور ایک علیحدہ درجہ بناتے ہیں اور غیر فنی مزدوروں کا الگ درجہ ہے۔ بڑے زمیندار ایک اعلیٰ درجے کی جماعت کہلاتے ہیں۔ اس طرح کارخانہ دار اور تاجر معاشرے میں پیشوں کی یکسانیت کی بنا پر ایک ہی پیشے کے افراد میں یا آمدنی کے ذرائع یکساں ہونے کی وجہ سے جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وکیلوں کی ایک الگ جماعت موجود ہے جو ایک مخصوص پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یکساں معاشرتی رتبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ الگ الگ جماعتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان سب جماعتوں کے مجموعی طور پر ہم نے 3 درجے بنائے ہیں: اعلیٰ، متوسط اور ادنا۔ جماعت اور شخصیت، کلاس اینڈ پرسنالٹی، ایک جماعت کے افراد کے شخصی خواص بھی عام طور پر آپس میں ملتے جلتے ہیں کیونکہ ان کے منصب کار، ہائے منصب اور معمولات اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران یکساں ہوتے ہیں اور انہیں معاشرے میں یکساں مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تربیت یکساں ہوتی ہے۔ جماعت اور تنظیم، کلاس اینڈ آرگنائزیشن، معاشرے میں یکساں خواص کی بنا پر بے شمار جماعتیں موجود ہیں اور ہر جماعت میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تنظیم پائی جاتی ہے۔ یہ انجمن اپنے ارکان میں سے کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کے تحفظ کے لیے لڑتی ہے، جیسے کالج کے لیکچررز کی انجمن کا نام پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن ہے۔ اس طرح اکثر جماعتیں تنظیم قائم کرتی ہیں۔ پیشہ ورانہ انجمنیں اپنے اپنے پیشوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں۔ یہ تنظیم انجمن کی شکل میں پائی جاتی ہے، ورنہ جماعت میں خود بخود منظم کردہ خاصیت نہیں ہوتی۔ ذات پات کا نظام ہند و پاکستان کے معاشروں میں آریاؤں کی آمد سے شروع ہوا۔ انہوں نے دراوڑوں کو، جو ان سے پہلے یہاں شہروں میں آباد تھے، تہہ و بالا کیا اور بیشتر افراد سے غلاموں کا سا کام لیا جن کا نام شودہ رکھا اور جو ان کی خدمات پر مقرر کیے گئے تھے۔ ان میں دھوبی، نائی، درخان، مراسی وغیرہ شامل تھے۔ کیونکہ وہ خود فاتح تھے اور حملہ آور تھے، اس لیے اپنی قوم یعنی آریاؤں کو 3 اونچے درجوں میں تقسیم کیا جن کو برہمن، کھشتری اور ویش کہتے ہیں۔ ان کے ذمہ مذہبی امور کی سرداری، نظام حکومت کی باغ ڈور، کھیتی باڑی، ملکی دفاع اور صناعی تھی۔ اس کے بعد ذاتوں کا نظام بڑھتا چلا گیا اور ہندو پاک معاشرے میں اتنا وسیع تر ہوا کہ ہر فرد اپنا تعلق کسی ذات سے ضرور رکھتا ہے اور اس کی پہچان بھی اس کی ذات سے کی جاتی ہے۔ راسیگر وارن کے مطابق ذات سے مراد ایسے گروہ ہیں جن میں افراد کی رکنیت پیدائشی ہوتی ہے اور اس میں حرکت پذیری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہوئبل کے مطابق ذات سے مراد ایک ایسے مستقل گروہ کا نام ہے جس کا منصب نسبی ہوتا ہے اور وہ فرد کو اس کی پیدائش پر ملتا ہے۔ میجومیدار اور میدن لکھتے ہیں ذات ایک مستقل گروہ کا نام ہے۔ کاسٹ از اے کلوز گروپ۔ ذات کے خواص، کریکٹرسٹکس آف کاسٹ، ذات کے خواص مندرجہ ذیل ہیں۔ ذات ایک وراثتی منصب اور کار منصب ہے۔ ذات کے افراد آپس میں ایک گروہ تشکیل کرتے ہیں۔ ذات کے نظام میں درون زوجگی پائی جاتی ہے۔ ایک ہی ذات کے افراد اپنی ذات کے لیے ایک مشترک نام کو اختیار کرتے ہیں۔ ذات اپنے ارکان پر معاشرتی تعلقات کے سلسلے میں کچھ پابندیاں بھی عائد کرتی ہے جن کا مقام غیر رسمی معلومات تک ہے۔ ایک ہی ذات کے افراد عام طور پر ایک قدیم پیشے کو اختیار کرتے ہیں یا یہ لوگ اپنی آبائی ابتدا کا منبع مشترک بناتے ہیں۔ ایک ہی ذات کی معاشرتی زندگی مخصوص رسوم و رواج و معمولات میں محدود رہتی ہے۔ ذات کے ارکان اپنے گروہ کی قدیم روایات و اقدار کا تحفظ ضروری سمجھتے ہیں۔ ذات کے ارکان باہمی یکسانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو واحد طبقہ میں پیرو دیتے ہیں۔ ذات میں لچک نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ذات کے فوائد، میرٹس آف کاسٹ، دیہی معاشرے میں ذات کے کچھ مفید اثرات بھی نوٹ کیے گئے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ ذات معاشرتی دباؤ ڈال کر افراد میں سماجی ضبط قائم کرتی ہے۔ ذات اخلاقی اقدار کی تعلیم ذات کے گروہ برادری میں دیتی ہے جس سے برادری کے قواعد و ضوابط عمل میں آتے ہیں۔ ذات چند گھرانوں کو یکسانیت کی بنا پر ایک گروہ کی شکل دیتی ہے جس میں سالمیت و یکجہتی پائی جاتی ہے۔ ذات ثقافتی اقدار کی محافظ ہے۔ ذات ازدواجی رشتوں کا راستہ ہموار کرتی ہے جس سے برادری وجود میں آتی ہے۔ ذات کے نقصانات، ڈی میرٹس آف کاسٹ، ذات معاشرتی طور پر کچھ برے اثرات بھی رکھتی ہے۔
ذات کے سخت معاشرتی بندھنوں کی وجہ سے برادری کے افراد قومی معاملات پر کم توجہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی معاشرتی زندگی اکثر برادری کے معاملات تک محدود رہتی ہے۔ ذات اور برادری کی سخت روایات اور رسومات کی وجہ سے افراد میں لچک پیدا نہیں ہوتی، افراد میں غیر سائنسی تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ نئی معاشرتی تبدیلیوں کو قبول کرنا افراد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ترقیاتی منصوبوں اور نئی اسکیموں میں افراد کو دلچسپی نہیں رہتی۔ کئی ذاتیں اپنے آپ کو دوسری ذاتوں سے اعلیٰ سمجھتی ہیں، اس طرح مختلف ذاتوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ ذات میں تغیر، چینجز ان کاسٹ سسٹم۔ جدید صنعتی اور حرفی تغیر نے ذات کے پرانے نظام میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ ذات کے نظام میں درون زوج کی کمزور ہو گئی ہے، مختلف ذاتوں کے لوگ آپس میں رشتے ناطے کرنے لگے ہیں۔ ذات کی طرف سے عائد کردہ معاشرتی پابندیاں کمزور پڑ گئی ہیں کیونکہ لوگوں کی سماجی درجہ بندی میں زبردست تبدیلیاں واقع ہوئی، جن سے لوگوں نے قدیم روایات پر اعتماد چھوڑ دیا ہے۔ معاشرتی زندگی میں استحکام جو ذات کی وجہ سے قائم تھا اب کمزور ہو گیا کیونکہ اس کے ارکان نے اس کے رسوم و رواج کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے۔ مواصلات، آمد و رفت وغیرہ کے ذریعے سماجی تفاعل کی رفتار تیز ہوئی، جس سے لوگوں کے رجحانات و خیالات میں لچک پیدا ہوئی۔ اس میں ذرائع اطلاعات یعنی اخبار، ریڈیو، فلم وغیرہ نے زبردست مدد کی، جس سے لوگوں میں ذات کی قدامت پسندی پر روایتی اعتماد کم ہو گیا۔ ذات اور درجہ بندی، کاسٹ اینڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ ذاتوں میں فرق بتایا گیا ہے۔ کچھ ذاتیں اونچے درجے پر گنی جاتی ہیں، کچھ کا مقام ہماری ثقافت میں بہت کم ہے۔ جو ذاتیں اونچے درجے پر ہیں ان میں سید، راجپوت، پٹھان، بلوچ وغیرہ شامل ہیں، اور جن ذاتوں کو ادنا درجہ پر سمجھا جاتا ہے ان میں کمین ذاتیں یعنی دھوبی، نائی، بھنگی وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح ذاتوں میں درجہ بندی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونچے درجے والے افراد غرور نہ کریں کہ ہم ادنا درجے والوں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور ادنا درجے والے کثر نفسی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم سب سے نیچے رہ گئے ہیں۔ سب کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ درجے کی بنیاد کردار و اعمال پر ہے۔ اگر تمہارا کردار میری رضا کے مطابق ہے تو تم ہی اونچے درجے پر ہوگے، اور انسانوں میں فرق، مراتب، درجہ بندی و منصب کا تفاوت ختم کر دیا جن کی بنیاد نسل، رنگ، ذات، برادری یا قوم پر تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں متقی یعنی کہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خود ساختہ تمام امتیازات بے بنیاد قرار دیے جن کی بنا پر ہم ایک کو معزز اور دوسرے کو حقیر کہتے آئے ہیں، بلکہ عزت و منصب کا ایک ہی معیار ہے جو کہ قائم کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے سب سے اونچے درجے پر وہ فرد ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے کردار میں پرہیزگار ہے۔ یہاں کار منصب کو درجہ بندی کا اصول بنا دیا جس میں درجہ بندی کے تمام عناصر شامل ہیں۔ انسان کے محصولات کا اثر اس کے کار منصب پر پڑتا ہے۔ فرمایا اگر اس کا کار منصب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے اونچے مرتبے پر ہے، اسی کا درجہ دوسروں سے بلند ہے، اسی کا منصب بھی اونچا ہے۔ یہاں ذات کی بنا پر درجہ بندی کو بے معنی قرار دیا گیا ہے۔ معاشرتی حرکت پذیری، سوشل موبلٹی۔ معاشرے کے افراد مختلف قسم کی حرکات کرتے رہتے ہیں، ان میں کچھ زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، کچھ حرکات پیشوں میں تبدیلی کی ہیں، کچھ انسانوں کا معیار زندگی بدلتا ہے، کبھی وہ امیر ہو جاتا ہے اور کبھی غریب۔ اس قسم کی حرکات کا تذکرہ اس موضوع میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے، کبھی ایک پیشہ اختیار کرتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی شہر میں رہتا ہے، کبھی دیہات میں سکونت بدل لیتا ہے۔ ایسی تبدیلیوں کو ہم معاشرتی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ریزک اینڈ وارن لکھتے ہیں کہ افراد کے معاشرتی رتبہ یعنی کہ سوشل پوزیشن میں تبدیلی کا نام معاشرتی حرکت پذیری ہے۔ یہ حرکت پذیری افقی بھی ہو سکتی ہے اور عمودی بھی، لیکن اس میں منصب میں تبدیلی لازمی ہے۔ فیئر چائلڈ نے معاشرتی حرکت پذیری کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب ایک حرکت ہے۔ اٹ از اے موومنٹ فرام ون سچویشن ٹو another۔ اسٹیفنسن نے کہا ہے کہ معاشرتی حرکت پذیری کسی فرد، لوگوں یا کسی جماعت کا ایک منصب سے دوسرے منصب کی جانب حرکت کرنا ہے۔ ان تعریفوں سے ظاہر ہے کہ معاشرتی حرکت پذیری ایک معاشرتی حرکت ہے جس میں فرد اپنا مقام بدلتا ہے، پیشہ یا منصب بھی بدلتا ہے۔ معاشرتی حرکت پذیری کی اقسام، ٹائپس آف سوشل موبلٹی۔ معاشرتی حرکت پذیری کی 3 قسمیں ہیں۔ زمینی حرکت پذیری جس کو ہم ٹیریٹوریل موبلٹی کہتے ہیں، افقی حرکت پذیری جس کو ہم ہاریزونٹل موبلٹی کہتے ہیں، عمودی حرکت پذیری جس کو ہم ورٹیکل موبلٹی کہتے ہیں۔ زمینی حرکت پذیری یہ وہ حرکت پذیری ہے جو افراد زمین پر چلنے پھرنے و مقام اور رہائش تبدیل کرنے سے ہوتی ہے، جیسے ہمارے دیہی معاشرے کے افراد شہروں میں آ کر بس رہتے ہیں۔ یہ ان کی زمینی حرکت پذیری ہے جس سے شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ افقی حرکت پذیری یہ وہ حرکت پذیری ہے جو افراد اپنے پیشوں میں تبدیلی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس تبدیلی سے ان کے منصب یعنی کہ معاشرتی رتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک فرد جو میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اب کپڑے کی دکان پر کام کرنے لگا، پہلے کوئی چائے کا ہوٹل چلاتا تھا اب مرغیوں کا کاروبار کرنے لگا۔ جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص خاکروب سے مالی بن گیا، اس میں اس کے پیشے میں تو تبدیلی آئی مگر اس کے منصب یا معاشرتی رتبہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔
اس کے بعد ہے عمودی حرکت پذیری. یہ وہ حرکت پذیری ہے جس میں افراد کی آمدنی و منصب میں تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کی جانب ہوتی ہے. اس کی مزید 2 قسمیں ہیں: صعودی حرکت پذیری اپ ورڈ موبلٹی، نزولی حرکت پذیری ڈاؤن ورڈ موبلٹی. صعودی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ یہ عمودی حرکت پذیری کی وہ قسم ہے جس میں فرد کا منصب اور رتبہ بلند ہوتا ہے. مثلا ایک سکول ٹیچر ایم اے کا امتحان پاس کر کے کالج میں لیکچرر لگ جاتا ہے، جس سے اس کی تنخواہ میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا منصب بھی بلند ہوتا ہے. اسی طرح ایک غریب آدمی محنت مزدوری کر کے اپنے کچے مکان کی جگہ پختہ مکان بناتا ہے. اسی طرح چپڑاسی کا کانسٹیبل بننا بھی صعودی حرکت پذیری ہے. اس کی یہ تبدیلی نیچے سے اوپر کی جانب حرکت ہے. نزولی حرکت پذیری. نزولی حرکت پذیری وہ قسم ہے جس میں فرد کے منصب اور رتبہ میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا معاشرے میں مقام گھٹتا ہے. مثلا ایک امیر آدمی اپنی دولت کو غلط کاموں میں ضائع کر کے غریب بن جاتا ہے. اسی طرح ایک پولیس کانسٹیبل نوکری سے برخاست ہونے کے بعد مالی بن جاتا ہے تو اس کی یہ حرکت اوپر سے نیچے کی جانب ہے اور نزولی حرکت پذیری کہلاتی ہے. ان تینوں حرکات کے ذریعے افراد اپنی حالتیں بدلتے رہتے ہیں، ماحول کے مطابقت پیدا کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے رہن سہن کا معیار بلند کرتے ہیں. اسی طرح ان کی زندگی میں معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے. انسان کبھی اپنا مقام میں رہائش بدلتا ہے، کبھی ملازمت یا کاروبار کا پیشہ بدلتا ہے اور آمدنی و تعلیم کا معیار تبدیل کر کے اپنا معاشرتی رتبہ بلند کرتا ہے. نیز اس کا بلند کردار بھی اسے معاشرتی مقام عطا کرتا ہے. حرکت پذیری کی یہ دونوں اقسام کوہن نے اپنی کتاب تعارف عمرانیات انٹروڈکشن ٹو سوشالوجی میں بیان کی ہیں. بین النسلی حرکت پذیری. جب اولاد اپنے والدین سے بہتر یا کم تر مقام حاصل کریں تو اس کو بین النسل حرکت پذیری کہا جاتا ہے. جیسے ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے، نائی کا بیٹا پائلٹ بن جائے یا کسی آفیسر کا بیٹا کلرک لگ جائے وغیرہ. اس میں دوسری نسل کے افراد حرکت میں ہوتے ہیں. یک نسل حرکت پذیری. ایک ہی گروہ یا نسل یعنی کہ جنریشن کے افراد کا مختلف درجات پر فرائض سر انجام دینا. مثلا کسی فرد کے 3 بیٹوں میں سے 2 کا چپڑاسی لگ جانا جبکہ ان کے تیسرے بھائی کا محنت کر کے CSP آفیسر بن جانا ایک نسلی حرکت پذیری کہلاتا ہے. یہ اقسام افقی بھی ہو سکتی ہیں اور عمودی بھی ہو سکتی ہیں. حرکت پذیری کی وجوہات یا عوامل. کازز فیکٹرز آر ڈیٹرمیننٹس آف سوشل موبلٹی. حرکت پذیری معاشرتی تغیر یا ترقی کی بہترین نشانی ہے. جس معاشرے کے افراد میں حرکت پذیری زیادہ پائی جاتی ہے وہ معاشرہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے اور اس کے افراد معاشرتی ترقی جلد حاصل کرتے ہیں. حرکت پذیری کے عوامل حسب ذیل ہیں. صنعتی و حرفی ترقی. صنعتی و حرفی ترقی سے معاشرتی حرکت پذیری تیز ہوتی ہے. اس کی مثال یورپ و امریکہ ہے جہاں ترقی کی بدولت افراد میں حرکت پذیری زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں گاؤں والوں کی نسبت شہری لوگ زیادہ حرکت پذیر ہیں. تعلیمی ترقی. تعلیمی ترقی سے بھی معاشرتی حرکت پذیری واقع ہوتی ہے. تعلیم انسان کو شعور دلاتی ہے، نئی چیزوں سے متعارف کراتی ہے، مسائل کی نشاندہی کرتی ہے جس کی بدولت افراد ان کے حصول کے لیے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں اور حرکت پذیر رہتے ہیں. شہر بندی. شہر بندی یعنی شہری آبادی میں اضافہ بھی حرکت پذیری لاتا ہے. جس قدر شہری آبادی میں اضافہ ہوتا ہے زندگی پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، ضروریات زندگی و مسائل بڑھتے جاتے ہیں، افراد کی روزمرہ کی منزلیں یعنی کہ ڈیسٹینیشن دور سے دور تک ہوتی جاتی ہیں. ان سب سے نمٹنے کے لیے افراد کو زیادہ متحرک ہونا پڑتا ہے. موجودہ حالات پر عدم اطمینان. موجودہ حالات میں عدم اطمینانی کی کیفیت اور اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے افراد حرکت پذیر رہتے ہیں. جیسے گاؤں میں اچھے سکول و ہسپتال کا نہ ہونا افراد کو شہر کی طرف راغب کرتا ہے. جدت پسندی. جدت پسندی یعنی نئی چیزوں کو پسند کرنا. ان چیزوں کے حصول کے لیے افراد کوشش کرتے ہیں، اپنے ذرائع آمدنی بڑھاتے ہیں اور معاشرے میں تبدیلیاں لاتے ہیں. حاجات کی تسکین. حاجات کی تسکین کے لیے فرد بھاگ دوڑ کرتا ہے جس میں حرکت پذیری واقع ہوتی ہے. خاص کر شہروں میں زندگی سادہ نہیں ہے، افراد کی ضروریات زیادہ ہیں. خاندانی دشمنی. بعض افراد خاندانی دشمنی کی وجہ سے جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جو کہ زمینی حرکت پذیری کی بنیاد ڈالتی ہے. آب و ہوا. آب و ہوا بھی گروہ کی حرکت پذیری کی شرح کو متاثر کرتی ہے. جیسے پہاڑی علاقوں کے لوگ سخت سردی میں میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں واپس پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں. ذرائع اطلاعات و نشریات. ذرائع اطلاعات و نشریات کے اثرات بھی فرد کو معاشرتی حرکت پذیری کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ افراد کو نئی چیزوں، جگہوں اور ذرائع روزگار سے روشناس کراتے ہیں جس سے افراد کی حرکت پذیری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ وجوہات ہیں جو معاشرتی حرکت پذیری پیدا کرتی ہیں یا ان کی رفتار میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.